السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما وزدني علما وزدنا عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے
محترام بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان عزیز ساتھیوں، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے بے شمار ان گنت لا تعداد کے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر البرا بدر الدجا شمس الضحیٰ سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے محترم سامعین کرام، آج سے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر وقت اندر میں جڑا موضوع اور عنوان بیان کرنا چاہنا ان کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو کہ ایسے موقع کہ جنہ موقعوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اکھاں انج برسیاں جویں ساون دیاں بدلاں وسدیاں نے، اور محبوب پیغمبر اسلام کچھ ایسے موقع آئے کہ جنہ موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور اینا روئے کہ داڑھی بھی آنسوؤں کے نال تار ہو گئی، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا میت کے اتنے نبی کریم اسلام رویا کرتے سن بعض اوقات، اور اس کے بعد محبوب پیغمبر اسلام امت کی خاطر رویا کرتے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کے رویا کرتے سن۔ آج انشاءاللہ میں احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اور آنسو بہانا آپ حضرات نے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھنا۔ اللہ کریم کو دعا کو کہ اللہ رب العالمین میرا بیان کرنا آپ حضرات کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور پھر اللہ خالق کے کائنات سانو سارے تے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی پوری زندگی کے اندر قرآن و سنت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال صاحب شرف و کمال پیکر حسن و جمال ہادی و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی خاطر بھی رات کو رو رو کے اللہ کو دعاواں کر دے، اور پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی کسی خاص میت دے یا جدوں کوئی ایسی میت جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت رکھتے سن، محبوب پیغمبر اسلام ان کی میت سے بھی رویا کرتے سن۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کے معاملے ایسے ہوئے کہ جنہ معاملے کے اندر آمنہ بلال علیہ السلام روئے، اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بڑے اعلیٰ بنایا، بڑی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ جو چاہتا نبی کریم اسلام جو بھی اللہ کو مانگنے، میرا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے دینا، لیکن اللہ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ نے فرق کیتا ہے، اور آمنہ بلال علیہ السلام نے بھی اس فرق کو بحال رکھا ہے، اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکلات بھی آئیاں، پریشانیاں بھی آئیاں، نبی کریم علیہ السلام کو دکھ بھی پہنچے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے آنسو بھی بہائے، لیکن یہ سب کچھ تو میرا اللہ پاک ہے، ایک کچھ اللہ نہیں آ سکتا، یہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول نے، اس واسطے نبی کریم علیہ السلام کے دکھ آئے گے، مصیبتیں پریشانیاں آئیاں نے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے رو رو کے کریا ظاہر کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے انہاں دکھاں نوں دور فرمائے، اور ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک اندر کیتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ اندر بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا محبت اور توجہ کرنا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پاک دے اللہ نے قرآن نازل کیتا، مالک کائنات نے فرمایا ان تعذبہم
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ پاک کی کائنات نے اپنے پاک پیغمبر اسلام کے سینے سے قرآن پاک کو نازل کیتا، بے شمار موقع آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آؤ لوگوں ایک وقت میرے پیغمبر نے ایسا بھی آیا اللہ کو اجازت مانگیے، حدیث صحیح مسلم کے اندر اللہ کو اجازت مانگی، اللہ مینو ماں دی قبر ویکھن دی اجازت دے دیو، اللہ مینو اپنی ماں دی قبر تے جان دی اجازت دے دیو۔ اللہ پاک کی کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پاک پیغمبر اسلام دی والدہ محترمہ دی قبر تے جان دی اجازت دیتی۔ آمنہ بنت اسلام اپنی والدہ دی قبر تے گئے نے، محبوب پیغمبر اسلام قبر تے بیٹھ کے اتنا روئے نے، میرے نبی اتنا روئے نے، ماں دیا جدائیاں دیکھ کے نبی کریم اسلام نے اتنے آنسو بہائے نے کہ پاک پیغمبر اسلام کی داڑھی مبارک تار ہو گئے۔ نبی کریم اسلام نے یار نے دیکھیا پاک پیغمبر اسلام کو آنسو بہا دیا، روندیاں دیکھیا کہ نبی پاک اسلام کے صحابہ دی روڑ لگ پے، صحابہ نے محبوب جی اے بختاں والا کون جی ہے، کون ہے نصیباں والا کہ جن دی قبر تے بیٹھ کے تسی بھی روندے پے ہو۔ آمنہ بنت اسلام فرماندے نے میرے صحابہ اے میری ماں دی قبر ہے، اے میری والدہ محترمہ دی قبر ہے، اے میری جمن والی ماں دی قبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج مینوں ماں دی جدائیاں یاد آئیاں نے، آج مینوں ماں دی وفاواں یاد آئیاں نے۔ نبی کریم اسلام نے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو رو کے آنسو بہائے نے۔ آؤ لوگوں اگلا موقع آیا، پاک پیغمبر اسلام کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، اللہ مال کے کائنات نے اولاد عطا فرمائی۔ ایک وقت آیا نبی پاک اسلام اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم جنہاں نے نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہویا ہے اور انہاں دا انتقال 5 ہجری دے اندر ہویا۔ آمنہ بنت اسلام ایک دن اپنی بیٹی دی قبر تے گئے نے، اپنی بیٹی دی قبر تے گئے نے، صحابی فرماندے نے میں ویکھیا نبی پاک اسلام دی اکھاں وسدیاں پیاں نے، میں ویکھیا نبی پاک اسلام دی اکھاں نم ہوئیاں نے، پاک پیغمبر اسلام دی اکھاں دے اندر آنسو جاری نے، محبوب پیغمبر اسلام روئی جا رہے نے۔ آؤ لوگوں رسول اللہ دے آنسو بیان کرنا چاہتا، آمنہ بنت اسلام دے تیسرے موقع دے آنسو وسے نے۔ آؤ لوگوں نبی پاک اسلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب کا بیٹا بڑا بیمار ہے، زینب کا بیٹا بڑا بیمار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زینب کا نکاح نبی پاک اسلام نے سیدنا ابو العاص بن ربیع دے نال کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اینے وچوں زینب کا بیٹا بیمار ہے۔ اسامہ بن زید فرماندے نے اسی نبی پاک اسلام دے کول موجود ساں، ایک آیا خادم آن والا آیا ہے، آ کے دسیا محبوب جی تہاڈی بیٹی دا بیٹا بڑا بیمار ہے، تہاڈا نواسا بڑا بیمار ہے، محبوب جی تہاڈی بیٹی بے دردی دے نال تانوں یاد بھی کردی ہے، بڑی بے تابی دے نال تانوں یاد بھی کردی ہے۔ اللہ اللہ محبوب جی آئیے اپنی بیٹی دی بات سنیے، تہاڈا نواسا بڑا ہی بیمار ہے۔ آمنہ بنت پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَإِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ میرے پاک پیغمبر اسلام نے پڑھا کہ سب کچھ اللہ پاک دا ہی ہے، اللہ جب چاہے واپس بلا لے، مرضی میں خالق کائنات دیے۔ نبی کریم اسلام نے اے جملے پڑھ کے محبوب پیغمبر اسلام ہوتے بیٹھے نے، ادھر میرے نبی
نبی دا نواسا تڑپدا پیا ہے، ادھر زینب دا بیٹا تڑپدا پیا ہے۔ زینب نے پھر پیغام بھیجیا، فرمایا جاؤ خادم جا کے پیغام دے میرے ابو نو، جا کے کہہ دے کہ محبوب جی تہاڈی بیٹی تانوں اللہ دی قسم دے کے آندی ہے کہ تسی آؤ، اللہ پاک دی قسم دے کے تہاڈی بیٹی تانوں بلا رہی ہے۔ آمینہ دے نال اسلام کو جدوں بیٹی دا پیغام پہنچیا اور قسم دے نال پیغام پہنچیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے، بیٹی دے گھر اندر چلے گئے نے۔ جدوں بیٹی دے گھر اندر پہنچے نے، میرے نبی پاک اسلام دا نواسا آخری سسکیاں لے رہا ہے، نبی پاک اسلام دا نواسا آخری دم لے رہا ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دے لال اسلام نے جا کے اپنے نواسے کو اٹھا کے اپنی گود اندر بٹھا لے آئے۔ نبی پاک اسلام جدوں پہنچے نے آخری سانساں دے تھوڑی دیر گزر جان تو بعد میرے پیغمبر کا نواسا فوت ہو گیا ہے۔ آمینہ دے لال اسلام نے اپنی گود کے اندر بٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود اندر بٹھا کے نبی پاک اسلام روئے کہ راوی آگے نے محبوب ہے تو پہلے کرے اتنا نہیں روئے۔ نبی پاک اسلام نے آنسو بہائے، سنو لوگو رسول اللہ دے آنسو، میرے پاک پیغمبر اسلام دے آنسو بیان کرنا چاہتا۔ آؤ پنجویں موقع ایسا آیا، ایک وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر سورج نکلے گرن لگ گیا، سورج گرن ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور اندر آمینہ دے لال اسلام اٹھے نے، انہوں سارا لے کر لگا جائے بیٹھے ادھر آؤ سارے ایسے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اندر سورج گرن لگ گیا، ادھر کیا ہو سارے چاہو۔ سورج گرن لگ گیا آمینہ دے لال اسلام کے زمانے اندر محبوب پیغمبر اسلام اٹھے نے، اٹھ کے نبی پاک اسلام نے وضو کیتا ہے، نماز پڑھن لگ پے نے۔ آمینہ دے لال اسلام نے قیام کیتا ہے، صحابی آگا سانو انج لگدا سی کہ نبی پاک نے رکوع نہیں کرنا، اتنا لمبا قیام کیتا ہے۔ اس تو بعد میرے نبی نے رکوع کیتا ہے، صحابی آگا سانو لگدا سی نبی پاک نے قوما نہیں کرنا، اور جلدی جلدی نمازاں پڑھوا لیا۔ دیکھ اپنے پیغمبر کی طرف، نبی پاک اسلام نے اتنا لمبا رکوع کیتا ہے، رکوع تو بعد میرے محبوب نے قوما کیتا ہے، کھڑے ہو گئے نے۔ صحابی اللہ سامنے لگدا سی کہ نبی پاک اسلام نے سجدہ نہیں کرنا، نبی پاک قوم کے اندر کھڑے رہن گے۔ اتنا لمبا میرے پیغمبر نے قوما کیتا، اور اس تو بعد نبی پاک اسلام سجدے اندر گر گئے۔ اتنا لمبا سجدہ کیتا میرے پاک پیغمبر اسلام نے، صحابی اللہ محبوب پیغمبر اسلام اٹھن گے نہیں، سجدے اندر ہی پے رہن گے۔ نبی پاک اسلام نے نماز پڑھی ہے، صلاۃ الکسوف نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھن تو بعد میرے پاک پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا لینے کہ گہرا جا سانس لیا نبی پاک اسلام نے تے رون لگ پے نے۔ روندے روندے میرے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا اوف اللہ اللہ سونیا کیا تمہیں نال وعدہ نہیں سی کیتا، کیا تمہیں نال وعدہ نہیں سی کیتا کہ جتھے میرا پیغمبر موجود ہوئے گا اتھے عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کی تو وعدہ نہیں سی کیتا جتھے تیرا نبی موجود ہوئے اتھے عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تمہیں نال وعدہ نہیں سی کیتا کہ جدوں محبوب جی تیری امت کے لوگ توبہ کرتے رہن گے اتھے انہاں لوگاں تے عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ دی میں بھی موجود ہے انہاں لوگاں اندر، سورج گرن ہو گیا ہے، میں میری امت کی توبہ بھی کر دے نے، پھر بھی سورج گرن ہو گیا ہے۔ آمینہ بے لال اسلام نے رو رو کے دعاواں کی دیا، نبی کریم اسلام نے رو رو کے دعاواں کی دیا، اور دعاواں کرن تو بعد میرے محبوب پیغمبر اسلام نے دیکھا اور لوگوں کے رک کے میں گل کرنا چاہتا جتھے آمینہ بے لال موجود ہونے اتھے عذاب آ سکدا، جتھے نبی پاک موجود ہونا عذاب آ سکدا
اللہ کی قسم صحیح حدیث پہ پڑھنا نبی کریم اسلام نے فرمایا اللہ تو نے وعدہ کیتا سی جتھے تیرا نبی موجود ہوئے گا اتھے عذاب نہیں آئے گا اللہ جی میں بھی موجود ہوں عذاب بھی آ گیا ہے کیوں آیا ہے اللہ پاک نے فوراً سورج لکیر ختم کا چھڑیا اور لوگوں محبت اور توجہ کرنا آج دا مسلمان آتا ہے نبی پاک اسلام ساڑھی محفل در بھی آنے نے آج دا مسلمان آنے نبی پاک ساڑھے کارگی سیکھ لے آنے نے آج دا مسلمان کریے پداروں سجا کے آنا آ گئے سرکار آ گئے میں کیا کر نبی کریم اسلام پاکستان اندر موجود ہو پھر بحران کا عذاب کیوں اگر نبی پاک اسلام موجود ہو پھر زلزلے کا عذاب کیوں اگر نبی کریم اسلام موجود ہو مہنگائی کا عذاب کیوں اگر نبی کریم اسلام موجود ہو قتل و غارت کا عذاب کیوں اللہ 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 اور لوگوں اگر میں تیرے پاک پیغمبر موجود ہو پھر لوڈ شیڈنگ کا عذاب کیوں ہے یہ سارے عذاب نے جڑے ساڈے تواڈے تے آ رہے نے اور ساڈے ہتھاں دی کمائی ہے اور لوگوں یاد رکھنا جتنی دیر تک میرے پیغمبر مدینے اندر رہنے جاؤ حدیث مبارکہ کی کتاباں اٹھاؤ یا تاریخ کی کتاباں اٹھاؤ کوئی ایک موقع ایسا پیش کرو میرے نبی مدینے اندر موجود ہونے اور اتنے عذاب آ گیا ہوئے کوئی ایک موقع جتے میرے پیغمبر موجود ہون اللہ کی قسم عذاب نہیں آ سکتا یہ میرا عقیدہ ہے اور نبی کریم اسلام یہ پاکستان اندر موجود نہیں نبی کریم اسلام اللہ کی جنت میں موجود ہے اللہ کے پاس موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ اگلا واقعہ بیان کرنا چاہنا رسول اللہ کے آنسو میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں جدو بدر دا موقع آیا نبی پاک اسلام کے صحابہ نے 70 کفار کو قیدی بنا لیا 17 بندیاں کو قیدی بنا لیا 70 کفار قیدی بن کے آ گئے نے انہاں قیدیاں دے اندر نبی پاک اسلام دا دماد ابو العاص بھی آیا ہے سارے قیدیاں کو کیا فدیہ دے دیو کہ سارے اپنے قیدی چھڑا لو ابو العاص بھی قیدی ہے نبی پاک اسلام کی بیٹی سیدہ زینب نے اپنا ہاتھ اتار کے کچھ سامان نہ لا کے آمنہ دلال اسلام پر بھیج چھڑے آئے نبی کریم اسلام پر بھیج آئے کہ محبوب جی ابو جی اے مال لے لو تے میرے خامد ابو العاص کو رہا کر دیو اے مال لے لو ابو العاص کو رہا کر دیو نبی پاک اسلام نے ہار دیکھیا اللہ 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 اور لوگوں کو ہار سی تیرا ہار سیدہ خدیجہ کبریٰ دا ہار ہے تیرا سیدہ زینب نے جہیر دیتا گیا ہے اللہ 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 وہ ہار نبی پاک اسلام نے دیکھیا خدیجہ کی جدائیاں یاد آ گئیاں خدیجہ کی وفاواں نبی پاک اسلام کو یاد آ گئیاں آمنہ دلال اسلام کی اکھاں پر سے لگ گئیاں نبی پاک اسلام نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ اے ہار میری خدیجہ دا ہار ہے اے میری خدیجہ کی نشانی ہے جیڑا میری بیٹی اپنے خامد کو چھڑاؤں واسطے آج ہار میں دے رہے آئے اللہ 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 فرمایا میرے صحابہ اگر اجازت ہوئے میں ہار واپس کر دیا بلاس کو رہا بھی کر دیا صحابہ نے محبوب جی تسی رہا بھی کر دیو بلاس کو ہار بھی واپس کر دیو نبی پاک اسلام نے سجدہ خدیجہ دا ہار اپنے کو رکھیا اس کو بعد ابو العاص کو روانہ بھی کر دیتا ہار بھی واپس کر دیتا ہے سجدہ خدیجہ کی جدائیاں یاد آئیاں میرے نبی کریم اسلام نے آنسو نکل آئے نے آؤ لوگوں اور بھی موقع ایسے جنہ موقع تے نبی کریم اسلام دے آنسو بسے آمنہ دلال اسلام کی آنکھانا موئیاں نبی کریم اسلام روئے نے آؤ لوگوں ایک واقعہ میرے مہونہ دا بھی آیا آمنہ دلال بہتر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا جندہ نائیں ابو البرار غیر مسلم نبی پاک اسلام نے کھول آیا ہے آمنہ دلال اسلام نے انہوں ابو القرآن واقعہ تو
مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے۔ آندا نہیں نہیں میں مسلمان نہیں ہونا، میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ آندا میں اسلام قبول نہیں کرنا۔ محمد تسی اپنے مبلغین اپنے صحابہ ساڈے علاقے روانہ کر دے، اوتھے جا کے اسلام کی تبلیغ کرنا، اوتھے جا کے اسلام کی دعوت دینا۔ وہی تو پہلے جناب عامر بن طفیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دھمکی لا چھڑی سی، آتا محمد مینوں اپنا ولی عہد مقرر کر لے، مینوں اپنا ولی عہد بنا لے، تو میری شہراں دی حکومت تسلیم کر لے، میں تیری دیہاتاں دی حکومت من لواں گا۔ یعنی ساڈی شہراں تے حکومت ہوئے گی، تیری دیہات تے حکومت ہوئے گی، اسی تہاڈی حکومت مناں گے، تسی ساڈی حکومت تسلیم کرے آجے۔ اللہ 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 آدھا محمد اگر میری حکومت تسلیم نہ کی تھی، اگر تو میں اپنا ولی عہد نہ بڑھایا، میں بنو قطفان جو 1000 آدمی کا قافلہ لے کے مدینے تے چڑھائی کر دیاں گا، میں آ کے مدینے دی اٹ نال اٹ بجا کے رکھ دیاں گا، میں تہاڈے پلے کچھ نہیں رہن دیاں گا، آندا مینوں تسلیم کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے تسلیم نہیں کیتا، میرے پاک پیغمبر اسلام نے نہیں منیا۔ او ابو البراء آندا ہے، ابو البراء آندا محمد تسی اپنے صحابہ اپنے قرات اپنے حفاظ اپنے علماء نو ساڈے ول بھیجو، جا کے ساڈے علاقے دے اندر اسلام کی تبلیغ کرن گے، ساڈے علاقے دے اندر اسلام کی دعوت دین گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حرام بن ملحان کی قیادت کے اندر 70 صحابہ کا قافلہ بھیجا۔ میرے پاک پیغمبر السلام نے چڑ چڑ کے کالی چلے، نبی کریم علیہ السلام نے چڑ چڑ کے عالم بھیجے میرے معاونہ کی طرف۔ حرام بن ملحان نے قافلہ نال لے آئے اور جانتے پہلے، اور یہ حرام بن ملحان اور صحابہ کے قرآن پڑھنے جڑے لکڑیاں چگ کے اپنے بچہ دا پیٹ پال دینے، کہ دن لکڑیاں چگ دینے تے رات کو اللہ پاک کے سامنے مسجدے تے کھڑے ہو جاندے نے، اور اتنے لمبے لمبے سجدے کر دینے کہ فرشتے بھی انہاں صحابہ دے سجدے تے رشک کر دینے۔ اللہ اللہ لائے ٹر پیا قافلہ میرے معاونہ تے پہنچ آئے۔ اگے عامر بن طفیل دے دربار اندر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ پہنچے نے، اوتھے جناب کہنے خط لے کے نبی کریم علیہ السلام دا خط لے کے گئے نے عامر بن طفیل کی طرف۔ عامر بن طفیل بڑا متکبرانہ شخص ہے، انہیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نو ویکھیا، انہیں خط ویکھیا، یہ پیغمبر دا خط، انہیں پھاڑ دتا نبی کریم علیہ السلام دا خط۔ اللہ اللہ اللہ، اور انہیں جناب اپنے عقب اندر کھڑے عقب بندے نو آکھیا جا حرام بن ملحان دے نیزہ مارنا، یہ بدبخت آیا ہے، انہیں آگے سینے تک نیزہ مارے آئے، دوسرے جانب تو پار کر چھڑے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، خون دا فوارہ نکلے، حرام بن ملحان نے خون اپنے چلو اندر لے آئے، چلو اندر لے کے اپنے ساتھ چہرے سے بڑھ لے آئے، نال آنے نے نال لایا عامر بن طفیل دے سامنے، آتا ہے عامر بن طفیل میں رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ نے سانو کامیاب کر چھڑے آئے، اللہ پاک نے سانو کامیاب کر دیتا ہے، اللہ پاک نے سانو کامیاب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ ساڑھے راضی ہو گیا ہے، اسی اللہ پاک کے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ مالک کائنات نے رحمتہ فرما دیا نے، اللہ مالک کائنات نے رحمتہ نزول کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اے حرام بن ملحان دی زبان جو انہیں کلمات نکلے نے، نالی سانس برباد کر گئی ہے، نالی روح برباد کر گئی ہے۔ اللہ اللہ، اور لوگوں انہیں باقی بندیاں بھیجیا کہ جڑے باقی قرآن نے، باقی حفاظ نے، باقی علماء نے، جا کے انہاں نال مقابلہ کرو، انہاں نے انہاں نال لڑائی کرنی شروع کر دی ہے۔ اللہ اللہ کا ہاتھوں خالی تھا، وہ بھی نہیں سر لڑتے رہے کافی دیر، آخر حکومت کی سرپرستی کے اندر سب کچھ ہو رہا تھی۔ انہاں نے جناب انہاں سارے قرآن شہید کیتا، نبی پاک اسلام کے سارے علماء شہید کیتا، نبی کریم اسلام دے سارے صحابہ
انہاں 70 دے 70 کاریاں نو شہید کر چھڑیا نبی کریم علیہ السلام نو نہیں پتہ لگیا ایک مہینہ بعد اللہ نے وحی نزول کیتا ہے اللہ پاک نے وحی کیتی ہے اللہ نے محبوب جی جڑے 70 کاری تسی میرے معاونہ ول بھیجے سن انہاں ظالماں 70 دے 70 شہید کر دیتے نے جدو آمنہ دے نال تیرے حضور جواب علیہ السلام کو پتہ لگیا کہ 70 قرآن شہید کیتے گئے نے اور وحی دی کیفیت ختم ہوئی ہے آمنہ علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا آمنہ علیہ السلام کی وحی دی کیفیت ختم ہو گئی ہے آمنہ علیہ السلام کی اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے نے نبی کریم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ صحابہ پوچھا محبوب جی آج کوئی خاص وحی نازل ہوئی ہے رو لگ پہ وجہ کی بڑی ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑے 70 کاری اسی میرے مونا آمدن تو پہل وال بھیجے سن اور نہ ظالمان 17 دے 17 نو شہید کر چھڑے آئے آمنہ علیہ السلام نے آنسو اتھے برسے نے نبی کریم علیہ السلام نے آنسو بیان کرنا چاہنا اتھے نبی کریم علیہ السلام زارو قطار ہوئے نے نبی کریم علیہ السلام یکاں تو آنسو آئے نے آؤ لوگوں اگلا موقع بیان کرنا چاہنا جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کا وقت آیا اور لوگوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کا ٹائم آیا اللہ اللہ آمنہ علیہ السلام نے اپنے صحابیات کو کہا میری بیٹی فاطمہ کو تیار کرو نا ان جناب ام ایمن نے نبی پاک اسلام کی بیٹی فاطمہ کو تیار کیتا اور لوگوں جدو فاطمہ کو تیار کیتا انہوں نے ایک ام سلمہ یعنی آگیا دیا فاطمہ بیٹی ماں دا تیری میں بھی پیار دا تیرل میں بھی بڑا کرنی فاطمہ بیٹی پیار دا تیرل ایشا بھی بڑا کر دیئے فاطمہ بیٹی پیار دا تیرل چلیریہ بھی بڑا کر دیئے پیار دا تیرل میں مولا بھی بڑا کر دیئے پیار دا تیرل زیدن بھی بڑا کر دیئے پیار دا تیرل حفظہ بھی بڑا کر دیئے اللہ واللہ لیکن بیٹی اگر آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی صرف کے شفقت دا ہاتھ رکھ کے تینوں روانہ کر دی اللہ واللہ محبت آران دلو اپنے گھروں میں دیا کر دی نبی کریم علیہ السلام تک معاملہ پہنچیا جدو ام سلمہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو ماں دی یاد دلائی سیدہ فاطمہ الزہرا دی اکھاں تو زاروں قدار آنسواں دی لڑیاں جاری ہو گئی ماں یاد آ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں کسے جا کے رسول محبوب جی فاطمہ رو رہی ہیں چپ نہیں پیا کر دیا نبی کریم اسلام آئے نے آمنہ علیہ السلام نے فاطمہ کو اپنے سینے نہ لائے اور پوچھا بیٹی کیوں رونی ہے بیٹی بچہ کی بڑھ گئی ہے نبی کریم اسلام نے باقی صحابیات نے رسیا محبوب جی ام سلمہ نے خدیجہ یاد کرا چھڑی ہے ام سلمہ نے فاطمہ کو نمہ یاد کرا دی تھی ہے نبی کریم علیہ السلام کو لے جدو خدیجہ الکبریٰ دا نام آیا ہے آمنہ علیہ السلام کی اکھاں بھی برس پیا نے نبی کریم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا ہے فرمایا ام سلمہ کیڑے موقع تے خدیجہ یاد کرا چھڑی ہے خدیجہ تا خدیجہ ہی سی خدیجہ تا خدیجہ ہی سی فرمایا خدیجہ اکثر آکھیا کر دی سی فاطمہ بیٹی ہو سکتا میں تنی شادی نہ کر سکا ہو سکتا میں تو اپنے گھروں روانہ نہ کر سکا فاطمہ بیٹی نو خدیجہ الکبریٰ کیا کرتی سی بیٹی ہو سکتا میں تو جہیز نہ دے سکا اللہ اللہ وہی معاملہ ہویا بیٹی دنیا کے موجود ہے ماں دنیا تو چلی گئی ہے آمنہ علیہ السلام تو جدو خدیجہ الکبریٰ دا نام آیا ہے نبی کریم السلام بھی رون لگ پہنے نبی کریم السلام بھی آنسو برسائے نے آؤ لوگوں آخری موقع بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا نبی کریم السلام نے وقت ایک ایسا وقت بھی آیا آمنہ علیہ السلام نے قرآن پاک دی آیت تلاوت کی ہے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
علیہ السلام دا اے واقعہ بیان کیتا ہے کہ اللہ سونیا اگر تو انہوں عذاب دے گا تے بندے تک تیرے ہی نے، اگر معاف کر دے گا غالب حکمت والا ہے، اللہ سونیا تو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے اللہ اللہ۔ ایک دن رات دا ٹائم ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے کھڑے نے، رو رو کے دعا کرتے پہنے، رو رو کے اللہ پاک دے سامنے کہتے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ رو رو کے نبی کریم السلام آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، اللہ جی نبیوں دا خادم غلام حاضر ہے، اللہ جی حکم کرو کی معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے جبریل سونیا دنیا کے زمین تے آمنہ دا لال پریشان ہے، زمین تے عبداللہ دا در یتیم پریشان ہے، زمین تے آج میرا مدنی تاجدار پریشان ہے، آج سارے نبیوں دا سردار پریشان ہے، سارے نبیوں دا امام زمین تے پریشان ہے، میرا نبی کلا بیٹھا روئی جاتا ہے، جا جا کے پوچھ گیا، حالانکہ اللہ نے پتا ہے میرا نبی کیوں روتا ہے، اللہ نے پھر بھی جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے پوچھا، نبی کریم السلام فرماتے ہیں، فرمایا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ نبی کریم السلام نے جبریل کو دسیا، جبریل کہہ دے جا کے اللہ کو دسیا ہے اللہ تیرا محبوب روندا پہ اپنی امت کی خاطر، تیرا نبی پیا سبحان اللہ ہے اپنی امت کی خاطر، تیرا نبی رو رہا ہے اپنی امت کی خاطر۔ اللہ فرمانے جبریل ہونے جا کے میرے نبی کو کہہ دے محبوب جی رو نہ چپ کر جاؤ، کل قیامت والے دن میں ان کو جتا کر دیا گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ میں محبوب جی روو نا، میں تہاڈے نال رب تہاڈا وعدہ کرنا قیامت والے دن جنہیں کہو گے اوویں کر لواں گے، میں تانوں راضی کر دیاں گا۔ محبوب جی قیامت والے دن تانوں ناراض نہیں رہن دیاں گا۔ میرے بھائی نبی کریم اسلام تیری میری خاطر روئے، کیڑی مجبوری سے میرے پیغمبر نوں رون دی، کینی خاطر روئے؟ تیری میری خاطر۔ اللہ دی قسم نبی کریم اسلام نے آنسو بہائے تیری میری خاطر۔ آج نبی کریم اسلام کی ایک سنت بھی مننے واسطے تیار نہیں، اندر حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے سنت قبول ہوئی، موت قبول ہے نبی کریم اسلام کی والہ دی قدم قبول نہیں، موت قبول ہے میرے محبوب کا لباس قبول نہیں، موت قبول ہے نبی کریم اسلام کی شادی قبول نہیں، موت قبول ہے نبی کریم اسلام کی میت قبول نہیں، موت قبول ہے جنازہ قبول نہیں، موت قبول ہے میرے پیغمبر کا ایڈا پیارا تے میٹھا فرمان قبول نہیں۔ اے جھوٹے وعدے نہ کریا کر، اے جھوٹے دعوے نہ کریا کر۔ اندر نبی کریم اسلام نے بڑی محبت ہے۔ میرے بھائی اپنی ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لو، وہ سچی عدالت ہے، وہ فیصلہ بالکل اتھنٹک صحیح فیصلہ دیتی ہے۔ ضمیر کی عدالت تو فیصلہ لو کہ اسی نبی کریم السلام کی محبت اندر کنہ کو عمل کرنے ہیں، اسی کنی کو اللہ رب العالمین کے قرآن کے عمل کرنے ہیں، یا نبی کریم السلام کے پیارے فرمان کے عمل کرنے ہیں۔ صرف اینا زبان دے دعوے اللہ کی قسمیں کچھ نہیں دے کرنا۔ اللہ کریم کو دعا گو کہ اللہ رب العالمین نے سنیا اپنی بات الہی